بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اذا اشترى متاعا او دابة فوضعه عند البائع فباع او مات قبل ان يقبض۔ یہ باب اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ جب کوئی انسان کوئی سامان خریدے یا کوئی جانور خریدے اور اس کو بائع کے پاس چھوڑ دے، اس پر قبضہ نہ کرے، فباع اور قبضہ کرنے سے پہلے بیچ دے، تو قبل قبض اگر مشتری نے وہ سامان یا جانور بیچ دیا تو یہ اس کی بیع فاسد ہوگی، جس کا باقی رکھنا گناہ اور اس بیع کو ختم کرنا واجب۔ او ماتا قبل ان یقبض، یا اس نے اپنا خریدا ہوا سامان یا جانور جو بائع کے پاس چھوڑ دیا تھا وہ مر گیا قبضہ کیے جانے سے پہلے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ قبضہ کیے جانے سے پہلے مر گیا تو اس صورت میں یہ بیع باطل ہوگی، جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ 17ویں جلد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شے مبیع قبل قبضہ مشتری دستے بائع میں ہلاک ہو گئی تو بیع جاتی رہی اور جو قیمت لی تھی وہ واپس دینی واجب ہے۔ در رد المختار میں عبارت ہے لو ہلک المبیع بفعل البائع او بفعل المبیع او بامر سماوی بطل البیع ویرجع بالثمن لو مقبوضا، کہ اگر فعل مبیع یا فعل بائع یا کسی امر سماوی سے مبیع بائع کے ہاتھ میں ہلاک ہو جائے تو بیع باطل ہو جائے گی، اور اگر اس نے ثمن پر قبضہ کر لیا ہے بائع نے تو اس ثمن کو لوٹایا جائے گا، یا اگر او ماتا کی ضمیر کا مرجع اگر بائع ہو تو اب عبارت یہ ہوگی کہ اگر کسی نے کوئی سامان خریدا یا کوئی جانور خریدا اور اس کو بائع کے پاس ہی رکھ دیا اور بائع کا انتقال ہو جائے مشتری کے قبضہ کیے جانے سے پہلے، او ماتا ای مات البائع،
بائع کا انتقال ہو جائے قبضہ کیے جانے سے پہلے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بے ایجاب و قبول سے مکتام ہو گئی، اور بے کی تمامیت کے لیے مشتری کا مبیع پر قبضہ کرنا لازم نہیں ہے۔ تو اگر ایجاب و قبول کے بعد اگر مشتری نے مبیع بائع کے یہاں رہنے دی اور بائع کا انتقال ہو گیا اور مشتری نے ابھی مبیع پر قبضہ نہیں کیا ہے، تو چونکہ تمامیت بے کے لیے مبیع پر قبضہ شرط نہیں ہے، اس لیے یہ بے لازم ہے۔ اور جب بے لازم ہے تو اب مشتری مبیع پر قبضہ کرے گا، اور اگر ابھی ثمن نہیں دی ہے تو وہ ثمن بائع کے وارثین کو دے دے گا۔ یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیے گا۔ اگر بائع مر گیا تو اس کے وارثین پر واجب ہے کہ مشتری کو وہ چیز دیں، اور اگر مشتری مر گیا تو بائع پر واجب ہے کہ مشتری کے وارثین کو وہ مبیع دے دیں۔ وقال ابن عمر ما ادرکت الصفقة حیا مجموعا فهو من المبتاع۔ مبتاع سے مراد مشتری۔ ما ادرکت میں جو ما ہے یہ ما شرطیہ ہے، اس لیے اس کے جواب میں فا کا دخول ہے، فہو، اور ادراک کی نسبت صفقہ کی طرف مجاز ہے۔ معنی یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جو چیز ایجاب و قبول کے وقت زندہ ہو، یعنی بیچنے والا جس سامان کو بیچ رہا ہے، خریدنے والا جس سامان کو خرید رہا ہے، اگر مثلا غلام خریدا، گھوڑا خریدا، کوئی جاندار خریدا، تو اگر جو جاندار خریدا ہے، جو مبیع ہے، اگر مبیع ایجاب و قبول کے وقت میں زندہ ہو مجموعاً، یہ مجموعاً حیاً کی صفت ہے، اور وہ مجموع ہو، اس سے مراد یہ کہ اپنی حالت سے متغیر نہ ہو، یعنی وقت بیع اگر مبیع صحیح سالم ہے، اپنی حالت سے نہیں بدلی ہے، فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ، تو وہ مشتری کی ہے۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس لیے کہ اس ایجاب و قبول سے مبیع پر ملک مشتری ثابت ہو جاتی ہے۔ ہاں، لہذا اگر مبیع بے مکمل ہو گئی اور ابھی مشتری نے مبیع پر قبضہ نہیں کیا تھا، کہ قبضہ کرنے سے پہلے کسی فعل مشتری سے مبیع ہلاک ہو گئی، تو یہ مشتری کا مال ہلاک ہوگا، بائع کا نہیں۔
بلکہ بائیں نے جو سمن لے لی ہے اس صورت میں وہ اس کی ملک ہے، اور اگر سمن پر قبضہ نہیں کیا ہے تو مشتری سے مطالبہ کیا جائے گا کہ چونکہ یہ مبیع خود تمہارے فعل سے ہلاک ہوئی ہے اس لیے یہ تمہارا مال ہلاک ہوا ہے، تم بائیں کو اس کی ثمن دو۔ حدثنا فروۃ بن حدثنا فروہ ابن ابی المغرى قال اخبرنا علی بن مسہر عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ قالت لقل یوم کان یاتی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا یاتی فیہ بیت ابی بکر احدى طرفی النہار فلما اذن له في الخروج الى المدینہ لم يرعنا الا وقد اتانا زہرا فخبر به ابو بکر فقال ما جاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم في هذه الساعة الا لامر حدث فلما دخل عليه قال لأبي بکر اخرج من عندك قال یا رسول اللہ انما هو ابنتایا یعنی عائشة و اسماء قال اشعرت انه قد اذن لي في الخروج قال الصحبة یا رسول اللہ قال الصحبة قال یا رسول اللہ ان عندي ناقتين اعدتهما للخروج فخذ احداهما قال قد اخذتها بالثمن۔ اس حدیث کے راوی 5 ہیں۔ پہلے راوی فروہ ابن ابی المغرى، ابو المغرى کا نام ہے مغدی قریب کندی۔ دوسرے راوی ہیں علی ابن مسہر، اور تیسرے راوی ہیں ہشام ابن عروہ، چوتھے راوی ہیں عروہ ابن زبیر، اور 5ویں روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی فروہ ابن ابی المغرى نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی علی ابن مسہر نے، انہوں نے روایت کیا ہشام ابن عروہ سے، انہوں نے روایت کیا اپنے والد عروہ ابن زبیر سے، اور روایت کرتے ہیں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کم ایسا دن ہوتا کہ صبح یا شام کو، صبح و شام کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر کے گھر نہ آتے ہوں، یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ روزانہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غایت لطف و کرم سے روزانہ صبح و شام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف لاتے،
فلما أذن له في الخروج إلى المدینہ، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ منورہ جانے کا اذن مل گیا تو ام المومنین فرماتی ہیں ہمیں اس بات نے گھبراہٹ میں ڈالا کہ دوپہر کے وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ابو بکر صدیق کے گھر، اور سرکار کا معمول دوپہر میں تشریف لانے کا نہیں تھا بلکہ معمول صبح شام کے تشریف لانے کا تھا۔ تو جب نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام خلاف معمول تشریف لائے تو ہمیں اس بات نے گھبراہٹ میں ڈال دیا کہ دوپہر کے وقت حضور تشریف لائے۔ فخبر بہ ابو بکر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا تشریف لانا کسی نئی بات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اخرج ما عندک، سب کو اپنے پاس سے نکال دو۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میری دو بیٹیاں ہی تو ہیں، یعنی عائشہ اور اسما۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم جانتے ہو کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، فرمایا ٹھیک ہے ساتھ رہو گے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ ان عندی ناقتین، یا رسول اللہ میرے پاس دو اونٹنیاں ہیں، اعدتہما للخروج، جن کو میں نے ہجرت کے لیے تیار کر لیا ہے، فخذ احداہما، ایک حضور آپ لے لیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اخذتها بالثمن، میں نے اسے قیمت پر لیا، اور یہ قیمت پر لیا اور ابو بکر صدیق نے قیمت پر دیا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے اونٹنی خریدی اور ابو بکر صدیق نے اونٹنی بیچی، مگر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اونٹنی ابو بکر صدیقی کے پاس چھوڑ دی۔ تو یہی عنوان تھا کہ اذا اشترى متاعا او دابة فوضعه عند البائع، کہ جب کوئی سامان یا جانور خریدے تو اسے بائع کے پاس اور اسے بائع کے پاس چھوڑ دیا۔ اسی جز سے مطابقت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ اونٹنی خریدی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چھوڑ دی۔ اب آپ اس حدیث کے چند جملوں کی تشریح سماعت فرمایا۔ لقل یوم، لام قسم معذوف کا جواب ہے، واللہ لقل یوم، اور قلہ فعل ماضی ہے اور اس میں نفی کا معنی ہے۔ معنی یہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی دن نہیں گزرتا تھا مگر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ اب ایک دن خلاف معمول جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم دوپہر میں تشریف لائے تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کوئی نہ کوئی نئی بات ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام آج خلاف معمول دوپہر میں تشریف لائے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو ہیں ان کو باہر نکال دو۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی غیر نہیں ہے بلکہ یہ میری دو بیٹیاں ہیں اسماء اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق مجھے اب ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی۔ تو انہوں نے کہا الصحبۃ، یہ منصوب ہے، یعنی انا اريد الصحبۃ یا اطلب الصحبۃ معک عند الخروج۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مرفوع ہو، الصحبۃ یعنی مرادی الصحبۃ یا مطلوبی الصحبۃ۔ ایسے ہی دوسری مرتبہ جو الصحبۃ ہے تو وہ بھی نسب کے ساتھ ہے، یعنی الزم صحبتک، اپنی صحبت کو لازم پکڑ لو۔ اب اس حدیث سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی مطابقت کیسے ترجمۃ الباب سے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ استدلال پیش کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ایک آپ لے لیجئے، تو سرکار نے فرمایا قد اخذتها بالثمن، میں نے اس کو ثمن کے ساتھ لیا۔ تو ثمن کے ساتھ لینے سے مراد یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں نے مطلب یہ کہ اے ابو بکر میں نے اتنے میں تمہاری اونٹنی خرید لی، اور اس اونٹنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت سے خارج ہو گئی، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد قد اخذتها یہ اخذ صحیح اور اس اخراج کا موجب ہے جس اخراج کی وجہ سے وہ اونٹنی ابو بکر صدیق کی ملکیت سے نکلی اور نبی اکرم علیہ السلام کی ملکیت میں داخل ہوئی، اس ثمن کے عوض جو ثمن کے مقرر سرکار نے مقرر فرمائی۔ اور لیکن نبی اکرم علیہ السلام نے یہ اونٹنی ابو بکر صدیقی کے پاس چھوڑ دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر مشتری ایجاب و قبول کے بعد بھی سامان اگر بائیں کے پاس چھوڑ دے تو چونکہ ایجاب و قبول کی بنیاد پر بے لازم ہو چکی ہے، تام ہو چکی ہے، اس لیے وہ مال مشتری کا مال ہوگا۔ اور اس حدیث سے حضرت امام اعظم امام الائمہ کاشف الغمہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ استدلال کیا کہ البیعانی بالخیار ما لم یتفرقا میں تفرق بالکلام مراد ہے، تفرق بالابدان نہیں، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس اونٹنی کو ثمن کے عوض لے لیا اور دونوں جدا نہیں ہوئے، نہ ابو بکر صدیق اور نہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حالانکہ ان دونوں کے درمیان یہ بیع تام ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ تمامیت بیع کے لیے
تفرق بالابدان یہ کوئی لازمی شرط نہیں ہے. باب لا یبیع علی بیع اخیہ ولا یصوم علی صوم اخیہ حتی یأذن له او یترک. فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ باب اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بیع میں مداخلت نہ کرے، مداخلت نہ کرے. ولا یصوم علی صوم اخیہ اور نہ اپنے مسلمان بھائی کے بھاؤ لگاتے وقت بھاؤ لگائے. حتی یأذن له او یترک، ہاں اگر وہ اجازت دے دے کہ آپ بھی بھاؤ لگا سکتے ہو یا آپ بھی اس کے خریداری کے لیے ثمن کا اظہار کر سکتے ہو تو پھر جائز ہے. او یترکا، یا وہ چھوڑ کر چلا جائے جو کہ بھاؤ لگا رہا تھا یا جو مسلمان بھائی کا سامان خرید رہا تھا وہ چھوڑ کر چلا جائے تو اب اس کے لیے یہ جائز ہے. لا یبیع علی بیع اخیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی سامان خیار شرط کے ساتھ خریدا تو اب یہ مشتری کے پاس آ کر یہ کہے ارے بھائی اپنی یہ جو بیع کی ہے یہ فسخ کر دو، میں تمہیں اس سے کم قیمت میں دلوا دوں گا. اور یا اگر خیار شرط بائع کے لیے تھا تو یہ بائع کے پاس جا کر کے کہ اپنی بیع فسخ کر دو، میں تمہارا سامان اس سے زیادہ میں خرید لوں گا. اور سرکار نے فرمایا ولا یصوم علی صوم اخیہ، اور کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے بھاؤ لگاتے وقت بھاؤ نہ لگائے. یعنی صوم علی الصوم بولتے ہیں اس کو، اور یہ ممنوع تب ہے جبکہ سامان والا اور جو سامان کے خریدنے کا ارادہ کرتا ہے وہ بیع پر دونوں متفق ہو جائیں مگر ابھی عقد بیع نہ ہو. بھاؤ تاؤ چل رہا تھا اور بائع جتنی ثمن مشتری نے لگائی ہے اتنے میں بیچنے تیار ہے اور بائع نے جتنا سامان بتایا ہے اتنا سامان مشتری خریدنے پر تیار ہے، تو اب کوئی تیسرا آ کر کے بھاؤ لگا دے ہے نا، یہ جائز نہیں ہے نا. کہ مثلاً سامان والے سے کہ ارے تم نے وہ سستا بیچ دیا میں اس سے زیادہ میں خرید لوں گا، اور یا مشتری سے کہے کہ تم نے مہنگا خرید لیا میں تمہیں یہ سامان بہت سستا دلوا دوں گا. تو اگر بھائی کے کسی مسلمان بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ تاؤ کرے تو یہ جائز نہیں ہے، مگر یہ جب ہے کہ جبکہ دونوں ایک بھاؤ پر جم گئے ہوں، یعنی بائع اس بھاؤ میں دینے کے لیے تیار ہے اور مشتری خریدنے پر تیار ہے، سب کچھ طے ہو چکا، خالی ایجاب و قبول باقی تھا تو بھاؤ لگانا جائز نہیں ہے. اور اگر کسی نے یوں ہی بھاؤ لگا دیا ہے نا اور وہ بائع اتنے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو جب دونوں ایک ثمن پر متفق نہیں ہیں تو تیسرا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بجائے اتنے کے اتنے میں خرید لوں گا. اور یا
اگر مشتری اس کو خریدنے تیار نہیں تھا، اسے مہنگا سمجھ رہا تھا، تو کوئی تیسرا آدمی آ کر یہ کہے کہ بھائی تم یہ مت خریدو، میں تمہیں اس سے سستا دلوا دوں گا، تو یہ ممنوع نہیں ہے۔ ممنوع جب ہے جب کہ وہ ایک بے پر، یعنی ایک بھاؤ پر دونوں تیار ہو جائے، تو پھر تیسرے کے لیے مداخلت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حتیٰ یاذن لہ، یہاں تک کہ خریدار خود اسے اجازت دے کہ آپ بھی اگر چاہو تو باب لگا سکتے ہو، او یترکا، یا مشتری بغیر خریدو اس سامان کو چھوڑ کر چلا گیا اور اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کیا، تو اس صورت میں تیسرے کو وہ سامان خریدنا بلا شبہ جائز ہے۔ فرماتے ہیں اور ایک کا ذکر اور بھی ہے جو حدیث پاک میں آئے گا کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے رشتے پر رشتہ نہ دے، رشتہ پیش نہ کرے، یعنی اگر لڑکی اور لڑکے والے اور لڑکی اور لڑکا دونوں آپس میں دونوں کا رشتہ طے ہو گیا اور مہر وغیرہ کا بھی ذکر ہو گیا، اور مرد اس عورت سے نکاح کرنے تیار ہے، عورت اس مرد سے اس مہر پر نکاح کرنے تیار ہے، تو اب یہ کوئی تیسرا آ کر کے نکاح کا پیغام دے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ آ کر کہ فلاں 1 لاکھ دے رہا، میں تمہیں 2 لاکھ روپے مہر دوں گا، اور عورت پہلے سے 1 لاکھ پر نکاح کرنے کے لیے تیار تھی، تو اب اس کے لیے اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام دینا اور مہر کو بڑھا کر کے پیش کر دینا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر فریقین کی اجازت ہو، جیسے نیلام میں ہوتا ہے کہ جو زیادہ قیمت لگا دے وہ خرید لے، یا جو 2 شخص خرید و فروخت کر رہے تھے ان میں سے خریدنے والا چلا گیا، بات ختم ہو گئی، تو اب اگر بھاؤ اس کا لگائے وہ اور قیمت لگائے تو اس صورت میں ممانعت نہیں ہے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع اخيه۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ عبداللہ ابن عمر سے، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یبیع بعضکم علی بیع اخیہ، کہ کوئی تم میں سے اپنے مسلمان بھائی کی بے پر بے نہ کرو، کوئی تم میں سے اپنے مسلمان بھائی کی بے پر بے نہ کرے۔ بے نہ کرے کا مطلب میں نے بتا دیا کہ اگر دونوں بیچنے والا اور خریدنے والا ایک سامان اور ایک قیمت پر راضی ہو گئے ہوں تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بائع سے یہ کہہ دے کہ میں تمہارا سامان اور مہنگا بیچوا دوں گا یا میں خرید لوں گا، یا مشتری سے یہ کہے کہ میں تمہیں یہ سامان اس سے سستا دلوا دوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ان کا معاملہ ختم ہو گیا اور وہ چلا گیا یا اس نے اجازت دے دی کہ آپ بھی اس قیمت لگا سکتے ہو، تو پھر اپنی ایسی چیز کے بھاؤ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ
ان قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ ہم سے حدیث بیان کی علی ابن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن اویینہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی زہری نے، وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن مسیب سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شہری دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے۔ اب شہری کا دیہاتی کے لیے بیع کے منع کرنے کی صورت کیا ہوگی ابھی آتی ہے، اور فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، بیع میں نجش نہ کرو۔ نجش کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کا سامان خریدنے کا ارادہ نہیں ہے، خالی اس سامان کی قیمت بڑھانے کے لیے اور قیمت اس کی زیادہ لگوانے کے لیے خود کہہ دیتے ہیں کہ میں نے اتنے میں خریدا، حالانکہ ان کا ارادہ خریدنے کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا ارادہ تو یہ ہے کہ جب میں اتنے پیسے لگا دوں گا اس سامان کے تو دوسرا جو خریدار ہے وہ اس سے زیادہ ہی لگائے گا۔ تو اس طریقے سے قیمت بڑھانے کے ارادے سے جو سامان کی قیمت لگائی جاتی ہے اسے بولتے نجش۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، اور کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی بیع پر بیع نہ کرے۔ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، اور کوئی شخص کسی عورت کو دوسرے کا پیغام ہوتے ہوئے اپنا پیغام نہ دے۔ یہ خطبہ یخطبو نصرہ ینصرو سے لیکن خطبت آتا ہے، پیغام دینا۔ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، اور کوئی عورت اپنی دینی بہن کو اس نیت سے طلاق نہ دلوائے کہ اس کے حصے کو خود حاصل کر لے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 چیزوں سے منع فرمایا۔ پہلی چیز، شہر کا دیہاتی کے لیے بیع کی ممانعت، یعنی شہری آدمی دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ دیہاتی کوئی چیز بیچنے کے لیے بازار میں آئے اور بازار کے حالات سے ناواقف ہو اور قیمت کے گھٹنے بڑھنے کا اسے علم نہ ہو۔ اب کوئی شہری اس سے کہے کہ تم خود مت بیچو، اپنا مال میرے پاس رکھ دو، مناسب قیمت پر بیچ کر
اس کی قیمت میں تم کو دے دوں گا۔ اب اس صورت میں چونکہ عام خریداروں کا نقصان ہوتا ہے اور نفع صرف ایک شخص کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی۔ اور ایک معنی فقہاء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع حاضر لبادن کا۔ ایک معنی یہ بیان فرمایا ہے کہ جب اہل شہر قحط میں مبتلا ہوں اور ان کو خود غلے کی حاجت ہو تو ایسی صورت میں شہر کا غلہ باہر والوں کے ہاتھ گرا قیمت پر بیچنا ممنوع ہے، کیونکہ اس صورت میں شہر والوں کو نقصان ہوتا ہے۔ ہاں اگر شہر والوں کو غلے کی حاجت نہ ہو تو پھر دوسرے کے ہاتھ اور مارکیٹ میں غلہ بآسانی دستیاب ہو تو دوسروں کے ہاتھ بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو سرکار نے فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، تناجش کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ثمن میں بلا رغبت دوسروں کی رغبت بڑھانے کے لیے، دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے ثمن میں اضافہ کر دینا، حالانکہ سامان خریدنے کا ارادہ نہیں ہے، یہ نجش ہے۔ ہاں، اور اس سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور نجش یہ بھی ہے کہ خریدار کے سامنے مبیع کے ایسے اوصاف جو اس میں نہ ہوں بیان کیے جائیں تاکہ خریدنے والا دھوکہ کھائے اور خرید لے، یہ بھی نجش ہے۔ اور بیع و شراء میں نجش حرام ہے، ایسے ہی نکاح اور اجارہ میں بھی نجش ممنوع ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بیع پر بیع نہ کرے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ بائع اور مشتری کے درمیان کسی چیز کے دام طے ہو گئے، صرف ایجاب و قبول یا مبیع پر قبضہ کر کے دام دینا ہی باقی رہ گیا تھا، دوسرا شخص اس سامان کی قیمت بڑھا کر دے یا دکاندار سے وہ سامان اب خود خرید لے اور ثمن دے، پہلی والی چاہے طے شدہ دے، تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے بھی ممانعت فرمائی اور ارشاد فرمایا لا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے۔ اور کوئی شخص اپنے بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ لگائے، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ اور سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، کوئی انسان اپنے بھائی کے پیغام پر، کہ بھائی کا پیغام کسی عورت سے نکاح کے لیے پہلے سے پہنچا ہوا ہے اور دونوں نکاح کرنے پر آمادہ ہیں اور سارے معاملات طے ہو چکے ہیں، تو دوسرا مسلمان اس پیغام پر پیغام نہ پہنچائے، سرکار نے اس سے بھی منع فرمایا۔
اور یہ تب ہے جبکہ دونوں نکاح کرنے پر راضی ہو چکے ہوں، اور اگر دونوں نکاح کرنے پر راضی نہیں ہیں، ایسی بات چیت چل رہی ہے، تو اگر دونوں میں ایسی بات چل رہی ہے لیکن ابھی دونوں رضامند نہیں ہیں، تو تیسرا نکاح کا پیغام دے سکتا ہے. جیسے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہم اور امیر معاویہ نے نکاح کا پیغام دیا، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کا پیغام اسامہ ابن زید کے لیے دیا. تو اور اس لیے پیغام دیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیونکہ حضور کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ابو جہم یا معاویہ میں سے کسی ایک کے لیے راضی ہو چکی ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر عورت کسی ایک کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی نہ ہو جنہوں نے پیغام دیا ہے، تو ایسی عورت کو پیغام دینا یہ جائز ہے. اور ایک بات نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا، کہ کوئی عورت اپنی دینی بھائی کو، اپنی دینی بھائی کی، کوئی عورت اپنی دینی بہن کی اس نیت سے طلاق کا سوال نہ کرے کہ اس کا حصہ خود کو مل جائے. یعنی کوئی اجنبی عورت شوہر سے سوال کرے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، میں تم سے نکاح کر لوں گی، اور میں تم سے نکاح کر لوں گی، تاکہ شوہر اپنی پہلی والی بیوی پر جو خرچ کرتا تھا، جو اس کا نان و نفقہ تھا، جو اس کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ تھا، وہ اس کے لیے حاصل ہو جائے. اور یہ جو کہا نا اختی، یہاں پر اختی سے مراد جو ہے وہ نسبی بہن نہیں ہے بلکہ دینی بہن ہے. کہ کوئی عورت کسی کے شوہر سے اس عورت کی طلاق کا سوال نہ کرے کہ تاکہ وہ شوہر اس سے نکاح کر لے اور اس کا جو نان و نفقہ جو شوہر اس کو دیتا تھا یہ اس کو ملنا شروع ہو جائے، ایسا نہ ہو. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ مرد کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے اور اس کی پہلی سے کوئی بیوی ہے، تو جس کو نکاح کا پیغام دیا وہ شرط لگا دے کہ پہلی والی کو تمہیں طلاق دینا پڑے گی، تاکہ یہ تنہا رہے، اور جو نفقہ شوہر پہلے والے پر خرچ کرتا تھا، پہلی والی پر خرچ کرتا تھا، وہ سب اس کو ملنا شروع ہو جائے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ارشادات سے چند باتیں اور معلوم ہوئیں کہ زید نے مزدور سے مزدوری طے کر لی، اب بکر کا مزدوری بڑھا کر یا اتنی مزدوری اس مزدور کو دے کر اپنے لیے مقرر کرنا جائز نہیں ہے. ایک دکاندار سے دام طے ہو گئے، دوسرا کہتا میں اس سے کم میں دوں گا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. یا کوئی خریدار کا ملاقاتی ہے، شناسائی ہے، وہ بیچ میں آ کر کے کہ مجھ سے یہ چیز لے لو اور اس قیمت پر لے لو، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. ایسے ہی ایک مزدور سے مزدوری طے ہو گئی،
اب دوسرا مزدور کہتا کہ مجھ سے کام کراؤ، میں مزدوری کم لوں گا، یا میں بھی اسی مزدوری میں کام کروں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کا حق کسی سے متعلق ہو گیا تھا، اب اس کے بعد میں اس کے حق کو ختم کر کے اپنے لیے حق ثابت کرنا، یہ شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے۔ ان 5 باتوں سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا۔